اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، مجھے احساس ہے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ بہت زیادہ علماء کرام کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں، اور ابھی میرے بعد بھی آپ نے میرے بھائی پروفیسر صاحب کا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے مولانا نصیر احمد عثمانی کی زبان سے سنا، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں۔ شاید اس چرو بست کے ساتھ میں اپنی بات آپ تک نہ پہنچا سکوں جو میں سوچ کے آیا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے آپ کے ساتھ کر کے جاؤں گا۔ تاریخ اہل حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے اس کائنات میں بسنے والے اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں، وہ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، صداقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے،
جاننے کے باوجود پردہ ڈالتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک گروہ حق اور باطل کو مکس کر کے بیان کرتا ہے، حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتا ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مسلک اہل حدیث اور اہل حدیث نہ تو حق کو چھپاتا ہے اور نہ ہی حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ اہل حدیث لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اہل حدیث گلی گلی یہ اعلان کرتا ہے، کوچے کوچے اعلان کرتا ہے، بستی بستی یہ پیغام سناتا ہے، لوگوں سن لو ہماری بات کو، لکھ لو ہماری بات کو، لکھ لو ہماری دعوت کو، لکھ لو ہمارے پیغام کو۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں حق کا حق ہونا ثابت ہو کے رہے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت بولو جڑے چاند رہ گئے ہو تو بولو نا، حق حق ہو کے رہے گا۔ ہم بتائیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج ہی فیصلہ کر لو، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ حق ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ حق ہے؟ اگر حق ہے تو لاؤ، ہم زیادہ دلائل نہیں مانگتے۔ اگر یہ حق ہے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کے قرآن سے ہمیں دکھا دو، اگر قرآن سے مل جائے ہم حق مان لیں گے۔ قرآن سے نہیں دکھا سکتے، نبی کی حدیث سے دکھا دو، نبی کی حدیث سے نہیں دکھا سکتے، پیغمبر کے دور میں دکھا دو، نبی کے دور میں نہیں دکھا سکتے، ابو بکر کے دور میں دکھا دو، ابو بکر کے دور میں نہیں دکھا سکتے، عمر کے دور میں دکھا دو، عمر کے دور میں نہیں دکھا سکتے، عثمان کے دور میں دکھا دو، علی کے دور میں دکھا دو، معاویہ کے دور میں دکھا دو، صحابہ کے دور میں دکھا دو، تابعین کے دور میں دکھا دو، تبع تابعین کے دور میں دکھا دو، مجتہدین کے دور میں دکھا دو، ائمہ دین کے دور میں دکھا دو۔ چاہو اگر دکھا سکتے ہو محدثین کے دور میں دکھا دو، محققین کے دور میں دکھا دو، مفسرین کے دور میں دکھا دو، مفسرین کے دور میں دکھا دو، مفکرین کے دور میں دکھا دو، شاہدین کے دور میں دکھا دو، عابدین کے دور میں دکھا دو۔ جو کچھ کر رہے ہو رب ذوالجلال کی قسم ہے، مواحدین کے دور میں دکھا دو، مجاہدین کے دور میں دکھا دو، اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں ابو حنیفہ کے دور میں دکھا دو، مالک کے دور میں دکھا دو، شافعی کے دور میں دکھا
دکھا دو، احمد ابن حنبل کے دور میں دکھا دو، اور نیچے آ جاتا ہوں، ان سے نہیں دکھا سکتے، امام بخاری سے دکھا دو، امام مسلم سے دکھا دو، امام ترمذی سے دکھا دو، ابن ماجہ سے دکھا دو، اور نیچے آتا ہوں ابو داؤد نسائی سے دکھا دو، امام تب ابن کثیر سے دکھا دو، رازی سے دکھا دو، غزالی سے دکھا دو، ہاں جاؤ ابن حجر اسقلانی سے دکھا دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے عبد القادر جیلانی سے دکھا دو، تمہیں اور چھوٹ دے دیتا ہوں، ابن تیمیہ سے دکھا دو، ابن قیم سے دکھا دو، ہاں کہو گے اپنوں کے نام لیے جا رہا ہے، اگر یہ حق ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں، معین الدین چشتی سے دکھا دو، بہاء الدین زکریا سے دکھا دو، علاء الدین صابر سے دکھا دو، علی حجویری سے دکھا دو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں جو کچھ کر رہے ہو رب ذوالجلال کی قسم ہے بابا فرید گنج شکر سے دکھا دو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں سلطان باہو سے دکھا دو، یہ پہاڑیاں بنانا، یہ کمکمے سجانا، یہ نعرے لگانا، ہاں یہ بتیاں سگانا، اگر یہ حق ہے تو جاؤ اہل حدیث کا اعلان سن لو، پیغام سن لو، آواز سن لو، اپنے مجدد دین و ملت اعلی حضرت احمد رضا سے ہی دکھا دو۔ تکبیر، تکبیر، آؤ اگر حق سمجھتے ہو تو دکھاؤ، یا مسلک اہل حدیث سے سوال کرو، تم یہ جو کام کرتے ہو اس کی دلیل دکھاؤ، اس کے شواہد دکھاؤ، اس کے براہین دکھاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم وہ عمل کرتے ہی نہیں جس پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہ ہو، وہ عمل ہم کرنے کے لیے تیار، بولو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے سوال کر کے دیکھ، تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ ہم اعلان کر کے کہیں گے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہم کہیں گے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح البخاری کے صفحات پر نبی کی 5 حدیثیں پڑھی ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح مسلم میں نبی کی 6 حدیثیں پڑھی ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جامعہ ترمذی میں نبی کی 1 حدیث پڑھی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابو داؤد میں نبی کی 9 حدیثیں پڑھی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نسائی میں نبی کی 20 حدیثیں پڑھی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابن ماجہ میں نبی کی 7 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے صحیح ابن حبان میں نبی کی 6 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے صحیح ابن خزیمہ میں نبی کی 13 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے مسند احمد میں نبی کی 33 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے مسند ابی عوانہ میں 8 حدیثیں پڑھی ہے، مسند حمیدی میں 2 حدیثیں پڑھی ہے، مسند ابی داؤد الطیالسی میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہے، مسند شافعی میں ہم نے 1 حدیث پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سنن البیہقی میں 38 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے سنن دارقطنی میں ہم نے 18 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ سنن دارمی میں ہم نے 5 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے شرح السنہ میں 7 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم مصنف ابن ابی شیبہ میں 11 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں ہم نے 7 حدیثیں پڑھی ہے، ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے موطا امام محمد میں 1 حدیث پڑھی ہے، لوگوں ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے 43 حدیثیں جز رفع الیدین میں پڑھی ہے، یہ ساری حدیثیں ہم پڑھ کے اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں، لوگوں سن لو، اب اہل حدیث کٹ
کٹ سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، محمد کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لا ہمیں دکھا، ہم تمہیں مان لیں گے، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دکھا سکتا نہیں دکھا سکتا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ آؤ، یہ نبی فرما رہا ہے، یہ پیغمبر فرما رہا ہے، یہ رسول فرما رہا ہے، یہ آقا فرما رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، شعبان راوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین۔ نبی نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ، کیا مطلب؟ یعنی میں محمد سے لے کے قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ قیامت تک حق پر کتنے گروہ؟ یہ یسالوں کے لفظ جو ہیں، الفاظ جو ہیں، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ طائف منصورہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کے دور سے لے کے اور جو قیامت کی دیواروں تک حق پر رہے گی، نبی کے دور سے لے کے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی کے دور میں حنفی تھے؟ بولو۔ نبی کا دور ہے 11 ہجری تک۔ جاؤ تاریخ کے صفحات کو کھولو، تاریخ کی ورق گردانی کرو۔ 11 ہجری تک کوئی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی دنیا میں موجود؟ اچھا 11 ہجری میں نہیں تھے تو چلو صحابہ کے دور میں تھے۔ 11 ہجری سے لے کے 110 ہجری تک نبی کے صحابہ کا دور ہے۔ اور بتلاؤ 110 ہجری تک ان کا وجود دنیا میں موجود تھا؟ چلیے 110 ہجری سے لے کے 180 ہجری تک نگاہ مارو، تابعین کا دور ہے، تلاش کرو۔ 180 ہجری میں ان میں سے کوئی موجود تھا؟ کوئی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تھا؟ اچھا 180 ہجری سے لے کے 220 ہجری تک دیکھ لو، کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھا؟ ہائے ہائے، شاہ ولی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اعلم ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص۔ اور جاؤ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ 4تھی صدی ہجری سے پہلے تک دنیا میں کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی موجود نہیں تھا۔ اب نبی پاک تو فرما رہے ہیں میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک حق پر قائم رہیں گے۔ یہ تو آئے 4تھی صدی ہجری کے بعد ہیں۔ یہ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں؟ اس حدیث کے یہ مصداق ہو سکتے ہیں؟ پھر کون ہے اس حدیث کا مصداق؟ کون ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو کون ہے۔ خدا کی قسم جب ڈھونڈنے نکلو گے، تاریخ کے صفحات کو کھولو گے، تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کرو گے، آج 15ویں صدی سے لے کے پہلی صدی ہجری تک تمہیں وجود نظر آئے گا تو صرف مسلک اہل حدیث کا نظر آئے گا۔ کس کا نظر آئے گا؟ اور بولو کس کا؟ اہل حدیث کا۔ جاؤ تلاش کرو، 15ویں صدی سے بات کا آغاز کریں تو پہلی صدی تک پہنچنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے۔ تو میرے بھائی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے بھی بیان کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنی معروضات کو پیش کرنا ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، 15ویں صدی میں آج کوئی شک رہ گیا ہے کہ دنیا میں اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ ہے کوئی شک؟ اور 15ویں صدی میں کسی کو کوئی شک ہے کہ اہل حدیث دنیا میں ہے کہ نہیں؟ جاؤ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، قصبات میں، دیہات میں، شہر میں، تحصیل میں، ضلع میں، ڈویژن میں، صوبے میں، بلکہ پورے ملک میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں صرف پاکستان ہی میں نہیں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، نہیں، سعودی عرب میں، مصر میں، ہاں شام میں، عراق میں، اردن میں، فلسطین میں، اور جاؤ سوڈان میں، جزائر میں، کویت میں، ہاں مراکش میں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، برطانیہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں، جرمن میں، ہاں بیلجیم میں، کینیڈا میں، ڈنمارک میں، ہالینڈ میں، ترکی میں، غرض کے آج جہاں بھی نگاہ مارے گا کائنات کے جس کونے پر بھی دیکھے گا تمہیں اہل حدیث نظر آئے گا۔ اہل حدیث بولو اور بولو اہل حدیث۔ تسی تے انجے جیسا ترنا دینا آئے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ترنا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ وہ تے دے کے رج گیا نا، اس نے دھرنا دیا تھا، دھرنا دیا تھا اس نے، کس کے لیے؟ بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پٹرول کے لیے، ہاں اس نے دھرنا دیا الیکشن کمیشن کے ختم کرنے کے لیے، وزیر اعظم کو ختم کرنے کے لیے، حکومت کو مٹانے کے لیے۔ لاہوریہ یاد رکھو، اہل حدیث دھرنا دیں گے، مرکزی جمعیت والے دھرنا دیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، گیس کے لیے نہیں، پٹرول کے لیے نہیں، الیکشن کمیشن کے لیے نہیں، اور اہل حدیث دھرنا دیں گے یا رب کے قرآن کے لیے، یا محمد کے فرمان کے لیے۔ اور بولو دو گے دھرنا کتاب و سنت کے لیے، قرآن و سنت کے لیے میدان عمل میں آؤ گے؟ اور انشاءاللہ جب تم کتاب و سنت کے لیے آؤ گے اس ظالم کی طرح ناکام واپس نہیں آؤ گے، ناکام لوٹ کر منہ لٹکا کے نہیں آؤ گے، رات کی تاریکی میں نہیں جاؤ گے اور رات کی تاریکی میں بھاگ کے نہیں آؤ گے۔ ہاں ہم آئیں گے، کتاب و سنت کا پیغام لے کے آئیں گے، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند بن کے آئیں گے، اور پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کا پرچم لہرا کے جائیں گے۔ لہراؤ گے؟ کتاب و سنت کی صدا گھر گھر پہنچاؤ گے؟ کتاب و سنت کی دعوت گلی گلی سناؤ گے؟ امام کائنات حضرت محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بھی احساس ہے آپ تھک گئے ہیں، انہیں مولوی تو انہوں نصیر عثمانی صاحب نے سنائے نے، انہیں سن کے تو انجی بندہ تھک جاندہ ہے۔ سنیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، 15ویں صدی میں کوئی شک ہے کہ اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ ہائے 14ویں صدی میں چلے، 14ویں صدی میں نگاہ مارے۔ جب 14ویں صدی میں جائیں گے، وہاں نگاہ ماریں گے تو کہیں ہمیں
میاں نذیر حسین محدث دہلوی دکھائی دے گا، کہیں ہمیں رب ذوالجلال کی قسم نواب صدیق الحسن خان دکھائی دے گا، کہیں ہمیں محمد حسین بٹالوی دکھائی دے گا، کہیں ہمیں قاضی محمد سلیمان منصور پوری دکھائی دے گا، کہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری دکھائی دیں گے، کہیں مولانا میر سیال کوٹی دکھائی دیں گے، کہیں علامہ محمد بشیر شاہ سوانی دکھائی دیں گے، کہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری دکھائی دیں گے، اور کہیں ہمیں رب ذوالجلال کی قسم ہے امام الہند ابو الکلام آزاد دکھائی دیں گے، کہیں حافظ محمد عبداللہ روپڑی دکھائی دیں گے، اور کہیں ہمیں یہ 14ویں صدی میں ہمیں رب ذوالجلال کی قسم ہے سید داؤد غزنوی دکھائی دیں گے، کہیں مولانا محمد اسماعیل سلفی دکھائی دیں گے، کہیں شیخ الحدیث محمد عبداللہ دکھائی دیں گے، اور کہیں شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری دکھائی دیں گے، کہیں حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری دکھائی دیں گے، اور کہیں محمد خان نجیب دکھائی دے گا، اور کہیں عبد الخالق قدوسی دکھائی دے گا، کہیں علامہ حبیب الرحمن یزدانی دکھائی دے گا، اور لاہوریوں کہیں سرتاج اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر دکھائی دیں گے۔ 14ویں صدی بھی اہل حدیثوں سے خالی، اور بولو اہل حدیثوں سے خالی، 13ویں خالی ہے، بولو 13ویں صدی خالی ہے اہل حدیثوں سے۔ جاؤ فتاوی شامی کو اٹھاؤ، کس کو؟ بولو وہ فتاوی شامی جس کے بارے میں کہتے ہیں جس کی ٹیبل پر یہ نہ ہو اسے فتویٰ دینے کا حق۔ 13ویں صدی میں فتاوی شامی میں میرے مسلک کا وجود موجود ہے، میرے مسلک کی صداقت موجود ہے۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، رک کے یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ملک میں کتاب و سنت کا، کس کا؟ بولو کس کا؟ کتاب و سنت کا۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں فقہ کا، یہ مطالبہ کرتے ہیں فقہ کا۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں ہمارے ہاں معتبر ہے کتاب و سنت، تو مجھے کتاب و سنت سے حنفی مسلک دکھا دے، بریلوی دکھا دے، دیوبندی دکھا دے، میں تجھے مان لوں گا۔ تو مانتا ہے فقہ کو، میں تجھے فقہ کی بے شمار کتابوں سے مسلک اہل حدیث دکھاتا ہوں، مسلک اہل حدیث کا تذکرہ دکھاتا ہوں، مسلک اہل حدیث کی صداقت دکھاتا ہوں۔ رد المختار کو اٹھا، خدا کی قسم شرح فقہ اکبر کو اٹھا، جا جا آئے ہدایہ کی شرافت القدیر کو اٹھا، الاشبا والنصائر کو اٹھا۔ ان میں اگر میرا وجود موجود نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تیری فقہ میں اہل حدیث کا وجود موجود ہے، بولو اہل حدیث کا وجود موجود ہے، لیکن کتاب و سنت میں دیوبندی اور بریلوی کا وجود موجود کوئی دکھا سکتا؟ میرے مسلک کی صداقت کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے، اتنے براہین ہی کافی ہے۔ میرے بھائی تو کہاں کھو گیا ہے، تو کہاں رہ گیا ہے؟ تیری اس 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب میں اہل حدیث کا تذکرہ موجود ہے، اہل حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کی 6ٹھی جلد اٹھائیے، اس کا صفحہ 132 نکالیے، وہاں اہل حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کہتا ہے 100 سال پرانے ہیں؟ یہ تیری 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب جو ہے یہ میرے مسلک کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے، میرے مسلک کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث، ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے رشتہ چاہا، اہل حدیث سے رشتہ مانگا، ابنتہ اس کی بیٹی کا، فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابو بکر جوزجانی کے دور میں رشتہ مانگا۔ حنفی نے کس سے؟ بولو کس سے؟ کس سے؟ یہ تھے اہل حدیث، 13ویں صدی میں تھے، اور جھوٹ بولتا ہے۔
تیری فقہ کہتی ہے کہ 13ویں صدی میں اہل حدیث موجود، بولو اہل حدیث تھے، تو کہتا ہے 100 سال پرانے ہیں۔ تیری یہ کتاب بتاتی ہے کہ 13ویں صدی میں اہل حدیث کا وجود موجود تھا۔ اس لیے حنفی نے رشتہ مانگا اہل حدیث سے، فابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ کہا الا ان یترک مذہبہ، مجھ سے رشتہ لینا چاہتا ہے تو پہلے اپنا مسلک چھوڑ، حنفیت سے توبہ کر، حنفیت کو پسے پش ڈال، حنفیت کو چھوڑ، کتاب و سنت کو مان، کتاب و سنت کو مانے گا رشتہ دوں گا، وگرنہ دینے کے لیے تیار۔ اور یہ کیسے اہل حدیث تھے لوگوں، یہ کیسے اہل حدیث تھے؟ ادھر اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا، ہم کیسے اہل حدیث ہیں؟ انہوں نے کہا تو دشمن ہے کس چیز کا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، تو دشمن ہے رفع الیدین کا، رکوع سے اٹھتے اور جاتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا منکر ہے۔ فَيَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِنْحِطَاطِ، اگر رشتہ چاہتا ہے کتاب و سنت کو مان، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ، رفع الیدین کر، پھر میں تجھے رشتہ دوں گا۔ اور یارو یہ کیسے اہل حدیث؟ انہی اہل حدیثوں کو دیکھ کر تو امام شافعی حلیۃ الاولیاء میں ہے، امام شافعی ایسے اہل حدیثوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، ہنسنے لگ جاتے، مسکرانے لگ جاتے، خوش ہو جاتے۔ لوگ کہتے کیوں خوش ہوتے ہو اہل حدیث کو دیکھ کر؟ امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بھی میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے محمد کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ کہا نبی کے صحابہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا یاد آتی ہے ان کی؟ کہا قرآن میں ان کی یہ خوبی پڑھی ہے میں نے کہ سمعنا و اطعنا، ادھر وہ رسول اللہ کی بات سنتے ادھر فوراً اس پر عمل کرتے۔ آج یہ خوبی دکھائی دیتی ہے تو مجھے اہل حدیث کے اندر دکھائی دیتی، اہل حدیث کے اندر دکھائی دیتی۔ ہائے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، 13ویں صدی میں اہل حدیث کا وجود کس نے کہا؟ فتاوی شامی نے۔ 13ویں صدی میں مسلک کی صداقت کا اعلان تیری فقہ کی کتاب نے کیا۔ 12ویں صدی میں چلتے ہیں تو ہمیں شاہ ولی اللہ دکھائی دیتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کتاب حجت اللہ البالغہ لکھتے ہیں، اس میں ایک باب باندھتے ہیں۔ کون سی صدی میں؟ بولو کون سی؟ کون سی صدی؟ ڈرتے کیوں ہو بھائیو؟ 12ویں صدی میں باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرائے، باب باندھتے ہیں، باب ہے اہل حدیث اور اصحاب رائے کے درمیان فرق کا۔ اب پوچھو اگر 12ویں صدی میں وہ اہل حدیث تھے نہیں تو تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اہل حدیث اگر 12ویں صدی میں موجود نہیں تھے تو شاہ ولی اللہ نے لکھا کیوں ہے؟ دعوے کرتے ہو شاہ ولی اللہ حنفی ہے، دعوے کرتے ہو شاہ ولی اللہ مقلد ہے، تو پھر آؤ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ 12ویں صدی میں اہل حدیث موجود، اہل حدیث بولو موجود۔ اور بجلی گئی ہے تو آڈی بجلی تے نہیں نہ گئی، اہل حدیث کون سی صدی میں؟ اس سے اگلے باب میں چلیں، 14ویں صدی کے حالات کو، پہلے اور بعد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی سے، 4تھی صدی سے، 12ویں صدی سے، ہائے ہائے 12ویں صدی میں لکھ رہے
کہ لوگ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جس مولوی سے جی چاہتا جا کے پوچھ لیتے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے جو مسئلہ درپیش ہوتا کسی سے بھی پوچھ لیتے۔ جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو اہل علم کی طرف رجوع کرتے، اہل علم سے سوال کرتے۔ ہائے ہائے، جب اہل علم کی بات آتی ہے، جب اہل علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو جانتے ہو شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں؟ وَكَانَ مِنَ الْخَيْرِ الْخَاصَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَهْلُ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں لوگوں، خاص اہل علم کی حالت یہ تھی کہ وہ اس وقت سب کے سب اہل حدیث تھے۔ وہ اس وقت سب کے سب اہل حدیث تھے۔ کیا تھے؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، شاہ ولی اللہ بتا رہے ہیں 12ویں صدی میں اہل حدیث کا وجود، بولو اہل حدیث کا وجود تھا۔ 11ویں صدی میں چلو، تمہارے سرتاج اناف ملا علی قاری حنفی نے کتاب لکھی، اس کتاب کی شرح لکھی جس کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، فقہ اکبر کی شرح تحریر کی، شرح لکھی، شرح فقہ اکبر کے نام سے۔ اس میں ایمان پر، ایمان کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات تحریر کی، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے لکھا، قال ابو حنیفہ وسفیان الثوری ومالک والاوزاعی وشافعی واحمد وعامۃ الفقہاء واہل الحدیث۔ 11ویں صدی میں سرتاج اناف کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود دنیا میں موجود تھا۔ اور لوگوں، بات لمبی ہو جائے گی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ یوں ہی تسلسل کے ساتھ پیچھے چلتے چلیں، تمہیں معلوم ہوگا کوئی صدی ایسی نہیں جس صدی میں اہل حدیث کا وجود موجود نہ ہو، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک مسلک اہل حدیث قائم رہے گا، مسلک اہل حدیث کی صداقت کے نعرے کھڑکتے رہیں گے۔ لوگوں، اس کے لیے ضرورت ہے تمہارا بیدار ہونے کی، اس وقت ضرورت ہے میدان میں آنے کی۔ آؤ، کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو گلی گلی پہنچانے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو، اور دنیا کو بتا دو علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اپنے جیتے جی مسلک اہل حدیث پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔